اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا یہ آخری باب ہے، 20واں باب، 20th چیپٹر، متفرقات، مطلب مسیلینیس، پورا ملا کے جو روایتیں حضرت سمجھتے ہیں کہ جو ہے ضروری ہے فقیر کے واسطے، کوئی مخصوص سبجیکٹ نہیں ہے اس میں، متفرقات بولتے ہیں، سب ملا کے جو ہے پورا الگ الگ جو آنا تھا اس میں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس باب میں بعض وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو گزشتہ اور آخر میں مذکور نہیں ہوئی، لیکن ان کا جاننا ضروریات دین کے لحاظ سے ضروری سمجھ کر درج کی گئی، وہ روایتیں جو ہیں ڈال دی گئی۔ تو کوئی خاص سبجیکٹ نہیں ہے، الگ متفرق جو ہے روایتیں آپ کو مل جائے گی، جو فقیر آدمی کے لیے جو ہے کافی اہم ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ پہلی تمثیل سیدنا اسلام کی زبان مبارک سے اس تحت لکھتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام کی فرمائی ہوئی تمثیل ہر وقت صحابہ کے پیش نظر رہا کرتی، اور اس بہترین تمثیل جو ایگزامپل ہے اس سے بہترین سبق حاصل کرنے میں مسائی و سرگرم رہا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے ہمیشہ۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ یہ تمثیل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خلق ایسی ہے، لوگ مخلوق ایسے ہیں کہ آسمان پر سے بھی زمین پر لاتے ہیں، جب دیکھ آسمان پر سے بھی زمین پہ لاتے ہیں، پر سے بھی زمین پہ کھینچ لے کے لے آتے۔ کوئی بندے خدا آپ بہت اڑا ہواؤں میں تو بھی جو ہے اس کو نیچے لے کے آئے تھے، مطلب انہیں کتابی جو ہے پہنچنے کی کوشش کر رہا، اگر مخلوق میں گیا انہیں تو پھر اس کو کھینچ لیتے، اگر کوئی زمین پہ ہے سوالا تو گیا اندر ہی، مطلب اچھا شخص بھی جو ہے کھینچا جاتا، یہ بول رہے ہیں۔ تو مثال جو دیا رہی کہ خلق ایسی ہے آسمان پر سے بھی زمین پر لاتی ہے، تو اس کی پورا ایگزامپل دیا گیا، جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندے خدا میری طرف التفات نہیں کرتا تو اس سے ملنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہے کہ خونکار غریب خانے پر تشریف لا کر اپنے خدموں کی برکت سے نیاز مند کا گھر پاک کریں۔ خونکار انکار کرتے رہتے ہیں، آخر اس کے بے حد اصرار پر حضرت تشریف لے گئے۔ پہلے پوری کوشش کرے، انکار جو ہے بے حد کرتے گئے، لیکن آخر میں جو ہے نا بہت زیادہ اصرار کرا تو حضرت تشریف لے گئے۔ چند روز کے بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی عرض کیا کہ حضرت غلام کے مکان پر تشریف لا کر میرے گھر کو عزت بخشیں۔ حضرت کے انکار کرنے پر عرض کرتا ہے کہ آپ نے فلاں روز فلاں شخص کے گھر قدم رنجہ فرمایا تھا، تو کیا غلام اس سے بھی گیا گزرا ہے؟ اس سے گیا۔ آخر حضرت اس کی مراوت میں آ کر اس کے بھی مکان پر تشریف لے گئے۔ پھر تو کیا، یعنی جب قدم قید ٹوٹا تو ہر شخص حضرت کو اپنے گھر بلانے لگا۔ اب خونکار کے دل میں یہ زعم پیدا ہوا کہ یہ لوگ میرے ایسے مطیع ہو گئے ہیں کہ میرے سوا کچھ کام نہیں کرتے۔ اب حضرت میرا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مطیع نہیں ہوئے، بلکہ تو ان کا مطیع ہو گیا ہے کہ خلوت چھوڑ کر گھر گھر بھٹکتا پھرتا ہے، اور دل میں یہ ڈر ہے کہ میرے نہ جانے سے کہیں ان کو رنج نہ ہو اور مجھ سے ملنا چھوڑ دے۔ تو اتنا جو ہے احتیاط بتائی تھی، یہ تمثیل جو ہے بار بار صحابہ تابعین جو ہے دہراتے رہتے تھے۔ خیر اس کے اوپر گفتگو کرنا نہیں ہے، اسے سمجھ جانا ہے سیدھا سیدھا۔ دوسری تمثیل 1000 میں ایک خدا کو پہنچتا ہے، 1:1000 کا ریشو جو میں اسلام نے بتایا ہے۔ سیدنا میں اسلام کی زبان مبارک سے فرمائی ہوئی اس تمثیل سے عبرت حاصل کر کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین وغیرہ دنیا کی زینتوں اور بہشت یعنی جنت کی نعمتوں سے روگردانی کرنے، اور آسمانی سلطانی یعنی جو بلائیں ہیں، رنج و مصیبتوں کی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے ہر وقت حضور الہی میں دعا مانگتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی اسلام فرماتے ہیں، 1000 طالبوں میں ایک خدا کو پہنچتا ہے۔ یہ تمثیل آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح بیان فرمائی کہ 1000 طالبان خدا نے دنیا اور گھر چھوڑ کر خدا کا راستہ اختیار کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ دنیا کی زیب و زینت جیسی ہے ویسے ہی آراستہ پیراستہ کر کے ان کو بتا دو، جبکہ دنیا اپنے تمام سنگار کے ساتھ بتائی گئی، یعنی لوگ ان کی طرف رجوع ہوئے اور فتوح بھی بہت آنے لگی۔ دیکھیے یہاں پہ اصل دنیا کیا ہے معلوم ہو رہا، 1000 اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کو پانے کے واسطے، تو اب جو ہے اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب دنیا اصل آپ پیش کرو ان کے اوپر، ترک کرنے کے بعد دنیا کو پیش کرو، تو دنیا پیش کی گئی، تو اس کا مطلب کیا لیا گیا؟ دیکھیے جب دنیا پیش کی گئی تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ لوگ ان کی طرف رجوع ہوئے اور فتوح بہت آنے لگی، بہت پیسہ جو ہے آنے لگا اور لوگ ان کی طرف جو ہے رجوع ہوئے۔ تو 900 طالبان خدا دنیا کی طرف جھک پڑے اور اس میں لگ گئے، 900 وہیں ہلاک ہو گئے، 1000 میں سے 900 وہیں پہ ختم ہو گئے پہلے سٹیپ میں۔ اب رہے 100 طالب، 100 اللہ کے بندے۔ حکم ہوا کہ آخرت جس چاند میں ہے ویسی ہی ان کو بتلاؤ۔
اب جنت وغیرہ جو ہے ان کو جو ہے پیش کی گئی، ان کو بتلائی گئی۔ تو 90 آخرت کا عیش و آرام دیکھ کر اسی کو اختیار کر لی، 90 جو ہے آخرت کا عیش اختیار کر لی، یہ 90 ہلاک ہوئی مطلب ختم، خدا کو جو ہے نہ پہنچے لو، اب بچے 10، اب رہے 10، وہ لگے کہنے کہ ہم کو نہ دنیا سے غرض نہ آخرت سے کام، نہ آخرت سے کام، ہم تو طالب خدا ہیں۔ حکم ہوا ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں ڈالو، اب جو ہے تکلیفیں اور مصیبتیں ڈال دیں گے، پہلے دنیا ڈالی گئی، پھر آخرت ڈالی گئی، اس کے بعد تکلیفیں اور مصیبتیں ڈالی گئی، یہ 10 کے اوپر ڈالی گئی، مصیبتیں ڈالو۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال و دولت سے آزماتا ہے، اسی طرح مومنوں کو ایذا اور تکلیفوں سے آزماتا ہے۔ ایک شعر بھی مشہور ہے، اکثر ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے کہ بلائے ہر دو عالم جمع کردن پسارا عشق بازی نام کردن، یعنی دونوں جہاں کی بلاؤں کو مصیبتوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور اس کا نام عشق بازی رکھ دو، عشق بازی اس کا نام رکھ دیا جائے جہاں پہ بلائیں مصیبتیں ہیں، یعنی فخر و فاقہ، خلق اللہ، لوگوں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھانا، مثلاً اخراج و قتل وغیرہ۔ جو لوگ بندگان خدا گالیوں کا جھاڑ بن جاتے تھے، بندگی میں فرماتے ہیں بندہ گالیوں کا جھاڑ بن چکا بلکہ بولے تھے۔ 9 طالب ان بلاؤں کے متحمل نہ ہو کر بھاگ گئے، 9 جو ہے اس میں جو ہے ہلاک ہو گئے، برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ لکھا ہے، دوسری بات ہے کہ 8 طالب خدا سے منہ موڑ کر الٹے پاؤں پھر آئے، اب رہے 2، فرمان خدا ہوا تم کس طرح یہاں تک پہنچے، لیکن کس طرح جو ہے آزمائش ہے وہاں تک پہنچنے کی بات ہوئی۔ ایک نے جواب دیا کہ کسی کے واسطے وسیلے سے نہیں، خود محنت کر کے اپنی قوت بازو سے آ گیا۔ دوسرے نے جواب دیا اس بندے حقیر کی کیا حیثیت تھی جو ایسے مقدس مقام تک پہنچ سکتا، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ اس ناچیز کو یہاں لایا۔ ایک کی نسبت حکم ہوا اس کو دوزخ میں ڈال دیں اور ایک کو خود بخدا نصیب ہوا، 1000 میں سے ایک جو ہے خدا کے بعد بھی دوزخ میں ڈال دیں، وہاں جا کے بھی جو ہے ادھر گرا ہے۔ اتنا بڑی آزمائشیں ہیں جب جا کے اللہ کی جب ہمیں پناہ مطلب ترکیب نہ کرے، اس کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ انہیں اب جو ہے کامیاب ہو گیا، ابھی تو انہیں جو ہے اترا، ترک کرتے یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں کامیاب ہوا، ترک کے بعد تو جو ہے اس کو اصل شروعات ہے، اس نے کیا ٹاسک بنایا اس کا دیکھیے، یہ سب سے بڑا اس کا جو مشن ہے، انہیں خدا کو حاصل کرنے نکلا، ساری کائنات میں سب سے بڑا مشن لے کے بیٹھا انہیں، اللہ کو حاصل کرنے کا سے بیٹھا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی بیٹھتا بھائی میں ملینر بنوں گا، دنیا حاصل کروں گا، زمینہ خریدوں گا، اتنا ٹارگیٹ لے کے بیٹھتا کوئی بھی چیز، یہاں پہ انہیں خدا کو حاصل کرنے کا ٹارگیٹ لے کے بیٹھا، کوئی معمولی جاب نہیں ہے یہ، تو اس کے اوپر جو ہے میں اسلام فرما رہی ہوں 1:2000 کا ریشو بتا رہے ہیں اسلام، وہ بھی نکلنے والوں میں 1000 نکلے تو ایک جو ہے پہنچتا والا، تو محض اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کا کرم ہونا اور رسول مہدی کا صدقہ ہونا تو جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ساتھ میں طالب یہ ہوتا وہ اسی واسطے ہے، طالب جو ہے سچا رہنا، انہیں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، کہیں پہ جو ہے دنیا اس طرف رجوع ہو رہی کیا، کہیں پہ وہ جو اس طرف التفات تو نہیں کر رہا، اللہ کے ہاتھ سے نکلا تھا، اللہ غیر اللہ کی طرف پھر تو نہیں جا رہا ہے، اور اپنے ثابت قدم رہنا، اللہ دنیا آخرت سب چھوڑ کے بلاؤں میں مصیبتوں میں جو ہے اس وقت پہ ثابت قدم رہنا وہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک روایت کے ساتھ آج کی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اکثر جو ہے یہ روایت پیش کرتے تھے فقراؤں کے واسطے، خاص طور پہ بہت یہ اہم روایتیں ہیں۔ تمثیل ہے دھیڑ مسلمان ہو کر پھر دھیڑ ہو گیا، دھیڑ جو ہے مسلمان ہوا تھا پھر دھیڑ ہو گیا، تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ یہ تمثیل بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ یہ تمثیل بیان کرتے کہ ایک دھیڑ مسلمان ہوا، ایک روز اس کو اپنے سگوں میں جانے کا اتفاق ہوا، دھیڑوں میں جانے کا اتفاق ہوا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر چلنے لگا، برادری کے لوگوں نے کہا بھائی کھانا کھا کر جائیں، نو مسلم نے کہا، مسلمان ہوا تھا، نو مسلم نے کہا تم جانتے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تمہارے گھر کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ بھائیوں نے کہا ہم آٹا دیتے ہیں، تو آٹا دیتے ہیں، کمہار کے گھر سے نیا توا لائے، تم جا کے جو ہے توا وغیرہ لے کے آؤ اور اپنے ہاتھ سے روٹی پکاؤ، تم جو ہے جا کے برتن لے کے آؤ توا وغیرہ سے جو ہے فوراً جو ہے تم روٹی بنا لو، ہم آٹا دے آتے خالی۔ نو مسلم نے ویسا ہی کیا، جب کھانے بیٹھے تو کہنے لگا کچھ سالن والن ہے، خالی روٹی تھی، اب سالن ہے پوچھا، وہ تو اہم ہے کہ جس کے بعد جو اس کے سمجھایا گیا ہے وہ اہم ہے۔ بھائیوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہنڈی میں کیا ہے، یعنی مردار کھانا ہے، حرام کھانا ہے، مردار گوشت کا کھانا ہے۔ اس نے کہا اب دیکھیے یہاں پہ پھسل گیا ہمیں،
اس نے کہا صرف شوربہ ڈال دو، گوشت وغیرہ جو ہے آنے مت دو، صرف شوربہ ڈال دو، حالانکہ شوربہ بھی جو اس سے پکا ہوا ہے، شوربہ ڈال دو، نفس وہاں سے پھسلنے لگا۔ وہ لوگ اس کے سامنے ہنڈی اٹھا لائے اور ڈھکن ڈھکے ہوئے صرف شوربہ ڈالنے لگے، ڈھکن ڈھک کے جو ہے تاکہ جو ہے گوشت کی بوٹیاں جو ہے نہ گریں، ڈھکن ڈھک کے صرف شوربہ لکوڈ جو ہے گرنے لگے۔ تو نو مسلم نے کہا ہنڈی پر سے سرپوش اٹھا دو، جو اس پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے وہ ہٹا دو، اور شوربہ انڈولتے وقت جو بوٹیاں سینک میں از خود گریں گرنے دو، خود ہی سے گر رہی ہے گرنے دو، اپنی طرف سے مت ڈالو کیوں لا۔ تو حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ یوں خواہش نفس کا مارا ہوا مسلمان دھیڑوں میں جا کر پھر دھیڑ ہو گئے۔ آگے امپورٹنٹ بات ہے، حضرت شاہ نعمت فرماتے ہیں یہی حال ہے ہماری فقیری اور ہمارے توکل کا، آئے دن اہل دنیا کے گھر جانے اور ان سے میل جول رکھنے کے باعث وجہ اصل فقیری اور توکل سے کس قدر دور پڑ گئے ہیں اور پڑے رہے ہیں۔ ادھر جا کے یہ خطرناک عبرت کی بات ہے فقیروں کے ہنستے۔ ایک شعر لکھا گیا ہے، کیا ہی اچھا کہا ہے ذوق نے، ذوق دہلی کا شعر ہے کہ گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر، کمبخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا۔ گر بعد فقر، ترک دنیا کے بعد پھر سگے دنیا ہوا، پھر دنیا کا کتا ہوا فقیر، کمبخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا۔ ہندی مثل مشہور ہے لینے گئے پوت اور کھوئی قسم، یعنی بڑے میاں حضرت لکھ رہے ہیں کہ ترک دنیا کر کے حاصل کرنے گئے دیدار رحمان اور الٹے کھو آئے دین و ایمان۔ صحابہ، تابعین، طبع تابعین وغیرہ یہ تمثیل پیش نظر رکھ کر دیکھتے کہ ہماری ظاہری فقیری اور باطنی حالت کیا ہے۔ اہم نقطہ ہے ہمارے واسطے، ہر شخص جو فقیر ہے، جو خدا کو پہنچنا چاہتا ہے، اپنا محاسبہ کر لے۔